بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بات کسی آدمی کی سن رہا تھا، وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن پاک وظیفہ کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآنی آیات یا قرآنی صورتیں وظیفہ کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو کوئی گولی لے لے، کوئی سیرپ لے لے، کوئی انجیکشن کرا لے، کوئی ڈاکٹر حکیم کے پاس جائے، اس کا وظیفے سے بیماری کا کیا تعلق ہے؟ بات ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ اس کا بیماریوں سے کوئی تعلق نہیں، وظیفہ کرنے سے کوئی فائدہ، کوئی افاقہ، کوئی بینیفٹ اس کا نہیں ہے۔ جسمانی امراض کئی طرح کی ہیں، بعض کا تعلق طبابت کے ساتھ ہے، حکمت کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق میڈیسن کے ساتھ ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی حکیم کے پاس جاتا ہے، کوئی ٹوٹکوں سے کام چلاتا ہے، کوئی دم دروز سے کام چلاتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ کام چلا رہا ہے۔ لیکن ایک بات بڑے دھڑکے سے، کھلے دل سے، ڈنکے کی چوٹ سے کہہ رہا ہوں کہ جادو اور جنات، ان دو بیماریوں کا علاج کسی انجیکشن سے، کسی دوائی سے، کسی گولی سے، کسی ٹیبلٹ سے، کسی کیپسول سے، کسی جڑی بوٹی سے کر کے دکھا دے، یہ صرف اور صرف قرآن و احادیث کے اندر جو ادعیہ، جو دعائیں معصورہ قسم کی ہیں، سلف صالحین سے منقول ہیں، یہ انہی سے جاتا ہے، جادو اور جنات۔ باقی کسی کو چوٹ لگ جائے مانتے ہیں، ہڈی ٹوٹ جائے، قرآن کی آیت پڑھ کے پھونکیں۔ ہاں، کوئی صاحب کرامت، صاحب معجزہ ہو، کٹے ہاتھوں کو، کٹے بازوں کو، کٹے گردن کو جوڑ دے، وہ نبی اور ولی اپنی کرامت اور اپنے معجزہ سے تو کر سکتے ہیں، لیکن عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، تو بہرحال جو جس کی عقل ہوتی ہے، جو جس کی سوچ ہوتی ہے، اسی طرح کی بات کرتا ہے۔ نہ طنز اور تنقید ہے اور نہ ہی کچھ اور مقاصد ہیں۔ ہمارا اپنا ایک مشن ہے، اس کو چلائے ہوئے ہیں۔ کوئی اس کے اوپر جتنی باتیں کرے، میں ایک عام اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، عام جرنل سے بات کر رہا ہوں کہ جو جس کی سوچ ہوتی ہے وہ اسی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ صاحبان علم اور اس دور کے سوشل میڈیا کے مفکرین، مفسرین، سکالرز، یہ باتیں ایک بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ اس لیے علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے محنتیں کی ہیں۔ تراویح کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، جنازہ یوں پڑھا جاتا ہے، جنازے کے بعد کی دعا نہیں ہے، افطاری سے پہلے دعا کی جائے، افطاری کے بعد دعا کی جائے، افطاری چند منٹ پہلے کی جائے، چند منٹ تاخیر سے کی جائے، جبکہ حدیث میں ایک واضح حکم ہے کہ سحری تاخیر سے اور افطاری جلدی سے کیا کرو۔ اب یہاں اپنے مختلف قسم کی لاجک بیان کرنا، سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاع زمین پر پڑتی ہے، 9 منٹ پہلے آتی ہے، 9 منٹ بعد میں جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو بیان ہو چکا نا، خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سیاہ دھاری سفید دھاری سے جب کیا ہو، زدہ ہو، واضح ہو جائے، وہاں سے روزہ سٹارٹ ہے، اور غروب آفتاب روزے کا انہا۔ اس لیے اس پہ بحث کرنا، مباحثے کرنا، ادھر سے بھی قرآن، ادھر سے بھی قرآن۔ وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ قرآن حدیث کی دعا ہے یا نہیں ہے؟ اس سے روزے کا کیا تعلق ہے؟ یہ پڑھ کر روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایسی ایسی مباحث چل پڑی ہیں، اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ ایک موضوع یا من گڑت بات کو پہلے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے، نہیں نہیں اس کا تو قرآن و حدیث میں وجود ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر لوگوں کے ذہنوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ بہرحال یہ بات ضمناً چل پڑی۔ اصل بات اس وظیفے کی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھو، وہ وظیفے کی صورت میں ہو، وہ تلاوت کی صورت میں ہو، وہ قرأت کی صورت میں ہو، وہ علاج معالجے کی صورت میں ہو، قرآن کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو، اس سے وابستہ رہو۔ آج جو وظیفہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، تمہید لمبی ہو گئی، لیکن 3 رات کا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی مہربانی اور عنایتوں سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ اس وظیفہ کے کرنے کے بعد اس کا ہر کام، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر مشکل، ہر مصیبت ٹل جاتی ہے۔ رات کو غسل کر لیں، تازہ وضو کر لیں، غسل کریں یا تازہ وضو کریں۔ بعض لوگوں کی طبیعت موسم کے مطابق غسل کرنے کی نہیں ہوتی، اس لیے تازہ وضو کر لیں، خوشبو لگا لیں، پاکیزہ لباس پہن لیں، 2 رکعت نماز کا جائے حاجت کے پڑھ لیں، اور پھر 92 ٹائم، 92 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عدد ہیں، اس پہ بھی اعتراض ہے۔ 786 لکھا جاتا ہے، یہ 786 بسم اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک علم ہے، علم جفر کی ہے، علم العداد کی روح سے اس کی ایک حیثیت ہے۔ 92 ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ جائے، جو درود بھی آپ کو یاد ہو، جس کی ادائیگی، جس کے تلفظ، جس کے مخارج آپ کو صحیح آتے ہوں، پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، یہ سورت 30ویں پارے کی ہے، اس کو 7 بار پڑھ لیں، اور پھر اس سے اگلی سورت واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، اس سورت کو بھی آپ 7 بار پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پھر تبارک اللہ رب العالمین، تبارک اللہ رب العالمین، تبارک اللہ رب العالمین، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، دونوں کو ملا کر تبارک اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 30 بار، 30 ٹائم اس کو پڑھیں، اور پھر 92 ٹائم، 92 بار پھر درود پاک کو پڑھیں، یعنی اول اور آخر درود پاک کو پڑھیں 92 بار، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کی، اپنے حاجت روائی کے لیے دعا کریں۔ حاجت روا، مشکل کشا وہی ذات ہے، یہ اسباب ہیں اور اسباب کو اپنانے کا حکم ہے۔ وظیفے سے کام چل جائے تو ٹھیک، کسی کی شادی، کسی کی منگنی، کسی کی رکاوٹ اور مشکل، یہ کسی کیپسول سے، کسی گولی سے، کسی انجیکشن سے، کسی میڈیسن سے دور نہیں ہوتی، یہ دعاؤں سے، یہ واسطوں سے، یہ کچھ اسباب سے ہوتی ہیں۔ بارش برسانا ہو، بارش کے لیے دعا کرنی ہو، اللہم اسقِ علینا قیسن مغیثن ہنیئن مریئن مریئن مجللن سخن غدقن نافعن دائما اللہم اسقِ عبادک و بہائمک و انزل رحمتک و احی بلدک المیت، یہ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے بارش کو نازل کرے گا۔ کوئی انجیکشن لگانے سے بارش نازل نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل، کوئی حاجت کو پورا کرنا ہو تو اس لیے ان باتوں کو اپنائیں، کسی کا واسطہ دیں، کسی کا سورس استعمال کریں۔ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقہاء نے، بڑے بڑے صوفیاء نے
جو کچھ لیا ہے، جو پایا ہے، وہ واسطوں سے، جو وسیلوں سے پایا ہے۔ الہی تیرے نبی کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، اس قرآن کا واسطہ، اسباب کو اپنائیں، لیں۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایماں کو نہیں خاتمہ۔ شیخ سعدی نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا، ایسے ہی نہیں کہا تھا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو بارش کے لیے دعا مانگی، حضرت عباس نے بے شمار ایسے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسائل تلاش کرو، اسباب کو تلاش کرو۔ تو اس لیے ان دعاؤں سے، ان کلمات سے اپنے ضروریات کو، اپنی حاجات کو پورا کرو۔ انسان جب عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں سوتا ہے، شیطان آتا ہے، اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہے، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، تجھ پر رات لمبی ہو جائے، رات لمبی ہو جائے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، سردیوں میں صبح کے وقت بستر گرم ہوتا ہے اور گرمیوں میں صبح کے وقت بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون کی نیند آتی ہے۔ وہ شیطان کے کلمات کا اثر ہوتا ہے، علیک لیل طویل، وہ انسان کو غافل کرنا چاہتا ہے، اس کے پر غفلت طاری کرنا چاہتا ہے، سستی اور کاہلی کی چادر بچھا کے اس کو نماز سے، اذکار سے، وظائف سے، اسباب سے روکا جاتا ہے۔ اگر شیطان کے کلمات کا اتنا اثر ہے کہ انسان کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے، اس کے وظائف، اس کے اذکار، اس کے دیگر معمولات اگر رہ جاتے ہیں، تو پھر جو بندہ سورہ مزمل پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، چار کل پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا، کیا عالم ہوگا کہ وہ ذکر کے لیے اٹھ نہیں سکتا۔ سورہ کاف، جس میں اصحاب کاف کا ذکر ہے، اس کی آخری 2 آیات پڑھ لیں، 16واں سپارہ، سورہ مریم سے پہلے کہ جو 2-3 آیات ہیں، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ یہ پڑھ کر، گھڑی کا ٹائم دیکھ کر، ایک ٹارگٹ مقرر کر کے آپ رات کے کسی بھی پیر میں اٹھنا چاہیں، آپ کو اس کے موکلات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام آپ کو اسی وقت پہ جگا دے گی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ بات اگر غلط ہو تو یہ حاضر ہے۔ کوئی ٹیبلٹ کھا کے دیکھو نا کہ اتنے بجے مجھے اٹھا دے گی۔ لوگ تو نیند کی گولیاں لے کے سوتے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ وہ جو غریب اور امیر کے درمیان اس نے فرق رکھا ہے، شکر گزاری اور نافرمانی کی ایک علامت مقرر کی گئی ہے۔ غریب آدمی صبح کی روٹی کھا کر بغیر بستر کے بھی کسی چٹیل چٹان پہ سو جائے گا بے غم ہو کے، اور امیر کو نرم گداز گدوں پہ پہرے داروں اور حفاظت داروں کے درمیان بھی نیند نہیں آئے گی۔ جب اپنا بھروسہ، اپنا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل رکھو گے، تو پھر وہ تم کو اپنی حفظ و امان میں لے لے گا۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ہمارا یہ ہے نا، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی حفاظت کے لیے 10-15 ہزار روپے پہ بندہ ہائر کر لیتے ہیں، اس کی چوکیداری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے سوچنے کی باتیں ہیں۔ ہماری بات تو ایسی نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اتر جائے، لیکن جس کے دل میں اترتی ہے نا تو واقعی پھر اترتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، سلف صالحین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنی نسبت کو پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سرمایہ اسلاف ہیں، صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں۔ اولیاء را ہست قدرت ازلا۔ بس یہاں مولانا روم نے بات ہی ختم کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔